یہ آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ جو اب تک معاملہ پوشیدہ ہے، لوگوں کی نظر میں نہیں آیا۔ نہیں دیکھیے، اس پہ بحث نہیں کی گئی، معاملہ تو واضح ہے۔ عرب جھک گئے، انہوں نے سمجھوتا کر لیا، وہ امریکہ کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر چکے۔ اس وقت ایک آواز اٹھی ہے صداقت کی جو اور دلیری کی اور جرت کی آواز ہے، ہم تو بے بس و لاچار ہیں، ہم تو پابر رسن ہیں، ابھر نہیں سکتے۔ قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنو کہ ہم تو پابر رسن ہیں، ابھر۔ زبردست زبردست۔ ترکوں نے پہلے تو اپنے ملک کی معاشی حالت درست کی، پھر اس کی نظریاتی سمت کو درست کرنے کی کوشش کی، طاقت کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ، لوگوں کی خدمت کی، اپنے نظریے کا پرچار کیا اعتدال کے ساتھ۔ اور اب جب یہ واقعہ، اس کو ڈیل آف سینچری آج نہیں کہا جا رہا، یہ سازشیں 15-20 سال سے جاری تھیں۔ اس میں سوڈان میں کچھ ہوا، کچھ سعودی عرب میں ہوا، کچھ مصر میں ہوا، فوج نے قبضہ کیا، کچھ اور عرب ملکوں کو رام کیا گیا، امریکی فوج وہاں گئی، یہ ایک سلسلہ ہے عرب و عجم کی، ایران اور ان کی تلخی بڑھائی گئی جان بوجھ کے۔ مگر اردوان نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اگر ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو سکتے ہیں تو استنبول محفوظ نہیں ہے، اسلام آباد محفوظ نہیں ہے، جکارتہ اور کوالالمپور محفوظ نہیں ہے۔ وہ کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ رسول اللہ کی اگر توہین کی جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو امت کو مقابلہ کرنا چاہیے، اور نہیں کر سکی تو مر جائے، اس پہ مر جانا چاہیے۔ اس امت کی اس کو زندہ رہنے کی ضرورت کیا جو اپنے پیغمبر کے ناموس پہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ کھڑا تو ہونا پڑے گا۔ اس نے صاف کہا کہ جن لوگوں نے مفاہمت کیا اسرائیل سے وہ امت کے غدار ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہ عالم اسلام کا نیا لیڈر بن چکا، قیادت عربوں کے ہاتھ سے نکل چکی، وقت بیت گیا۔ ہم سمجھ نہیں سکے، کوالالمپور میں کوئی وہ عربوں کے خلاف سازش نہیں کرنے گئے تھے، عربوں کی مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ بیت المقدس سبھی کا ہے، مکہ سبھی کا ہے، مدینہ منورہ سبھی کا ہے، اللہ کے رسول سبھی کے ہیں، قرآن اور خدا سبھی کا ہے، تمام انسانوں کا ہے۔ بلکہ کوشش تو امن کے لیے ہونی چاہیے، اسرائیل کو کنٹین کرنا چاہیے، اور کنٹین صرف اسے 2 ملک کر سکتے ہیں۔ اگر ویسے تو اس کا بڑا رول ہے مہاتر محمد کا، وہ پاکستان اور ترکی ہیں۔ جو وہ آ رہا ہے نا، اس میں جو ایک پرپوزل بڑی دلچسپ ہے اردوان کی، کہ بھائی پاکستانی شہری جو وہ ترک شہری بن سکتے ہیں، تو شہریت بڑا زبردست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہیں سستی لیبر مل سکے گی، اور ہمارے لوگوں کو جابز مل سکیں گی، دونوں کو۔ دیکھا، ہمارا سب سے مخلص دوست ترکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چین ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اسے ہمیں ایک ہی جگہ سے خطرہ درپیش ہے۔ ٹھیک ہے، وقت ختم۔ ابتدائیے میں کہا شہباز شریف صاحب سے متعلق لوگوں کی نظر اس کے اوپر بھی ہے، تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب سے ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہے شہباز شریف صاحب کا مستقبل؟ آج میں پڑھ رہی تھی، دیکھیے وہ عام تاثر کے برعکس آج میں نے لندن بات کی ایک ٹاپ برٹش لائر سے جو پاکستانی اوریجن کا ہے، مگر وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اور بہت ہی اس کا اکرام کیا ہے وہاں، یعنی قانونی حلقوں میں، جس کی رائے بہت معتبر مانی جاتی ہے۔ اور اس نے امریکہ میں مقدمات جا کے لڑے ہیں، وہاں لڑے ہیں، اور وہ میں اسے ذاتی طور پہ برسوں سے جانتا ہوں، وہ ایک ٹروتھفل اور ذمہ دار آدمی۔ اس نے کہا کہ جو لوگ آپ لوگوں کا تاثر ہے وہ صحیح نہیں۔ فردوس عائشہ اقوان صاحبہ نے تو کہہ دیا نا، تو وہ پھنس گئے، وہ خود ہی وہ چونکہ بہت بڑی قانون دان ہے، آپ کو پتہ ہے، امریکہ اور لندن میں پریکٹس کرتی رہی ہیں انٹرنیشنل لا کے۔ تو وزیر اطلاعات تو ہے نا، وزیر اطلاعات تو خیر ہیں ہی، وزیر اطلاعات کیا وزیر اعظم بن جائے ہماری بلا سے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس پہ؟ پاکستان میں یہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے کارٹر لک لائرز، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ کی بہترین قانونی فرم ہے جسے شہباز شریف نے اپنا کیس لڑنے کے لیے دیا ہے، اور یہ ایگزامن کیے بغیر لے ہی نہیں سکتے، اگر جیتنے کا چانس نہ ہوتا یہ لیتے ہی نہیں۔ ٹھیک، چانس ہے، باقی ہم فیصلے کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ میڈیا لا کے ایکسپرٹ ہیں، اچھا، اور انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں، اب جس میں جتنی چیزیں انوالو ہیں، اور کمرشل ڈسپیوٹس کے ایکسپرٹ ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ یہ رائے قائم نہ کریں کہ شہباز شریف ہار جائیں گے۔ اچھا، اس لیے کہ ثابت تو انہیں کرنا ہوگا نا، ڈیوڈ روز کو اور ڈیلی میل کو، اور آج یہ ایک مقدمہ ایک پاکستانی سے وہ ہارے ہیں، 12 لاکھ پاؤنڈ دیے، جس پہ اتنا سنگین الزام لگایا تھا کہ بچوں کے ساتھ جاتی کا، اور وہ غلط ثابت ہو، اس پہ تو بیچارے پہ جو بیتی، مگر ای میل کی تو کوئی ان کی ڈیلی میل کی تو پوزیشن اس سے
خراب ہوئی نا, کمزور ہوئی, خراب ہوئی. اچھا ڈیوڈ روز صاحب کو جو میں نے کل ایک بات آپ سے پوائنٹ آؤٹ کی تھی نا کہ یہ جو ان کا طریقہ نہیں چڑھانے کا, اس کو یاد لے تو مجھ پہ کیس کیوں نہیں کرتا, وہ کیوں نہیں کرتا بار بار ٹھیک ہے. اور وہ جب اس فرم نے ان سے کہا کہ یہ نہیں, دیکھیے اس میں الزام اور ہے, وہ یہ کہ زلزلہ زدگان کے لیے جو پیسے ہم نے بھیجے تھے اس میں سے کھا گیا ہے امداد کی رقم. بالکل. اب اس میں ایک نقطہ ہے, اس میں تو ان کا اپنا مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے, وہ آڈٹ کرتے ہیں, برٹش گورنمنٹ تو اس کو آڈٹ کرتی ہے. ٹھیک ٹھیک. لہذا یہ بہت مشکل ہوگا ثابت کرنا. تو دو صورتیں ہوں گی, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ثابت کر دیں اگر فرض کی اس کا امکان سب سے کم ہے, لیکن امکان تو ہے ہر نہیں ہے نا, سب سے کم ہے نا کہ وہ ثابت کر دیں. زیادہ امکان یہ ہے کہ شہباز شریف یہ مقدمہ جیت سکتے ہیں, ایک صورت یہ ہوگی, ٹھیک, اور انہیں بڑا بھاری جرمانہ عائد کرنا پڑے گا. لیکن وہ جو ہمارا تاثر تھا نا کہ اتنا بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بند ہی ہو جائے, تو اس کی انشورنس ہوتی ہے, بند نہیں ہوگا وہ. اچھا, اتنا بڑا اخبار یہ رسک نہیں لیتا, اس لیے کہ وہ کسی وقت بھی کوئی افتاد پڑ سکتی ہے, تو انشورنس کا ایک پورا نظام. اچھا ہارون صاحب, کو تیسرا بھی ایلیمنٹ ہے, تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہی سب سے زیادہ اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں طرف اگر وہ یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہوتی ہے, یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈرا دیا جائے اور انہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ وہ ہار جائیں گے. اچھا, یعنی ان کے پاس کافی دلائل, دونوں طرف کے وکیل بیٹھتے ہیں اور ایک پروفیشنل بحث ہوتی ہے. وہ کوئی سیاسی حربے نہیں استعمال کیے جاتے, بیانات نہیں جاری کیے جاتے, دھمکی نہیں دی جاتی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دلائل ہیں, ہمارے یہ پوائنٹس ہیں, آپ کے یہ پوائنٹس ہیں. شہباز شریف جو بھی ہو اور اس نے جو بھی کیا ہو, یہ زلزلہ زدگان کے پیسے نہیں کھائے گئے ہیں, یہ تو آپ کی فرم خود اس کو آڈٹ کرتی رہی ہے اور آپ نے اس کی مانیٹرنگ کی. صحیح صحیح. ان دیٹ کیس آؤٹ آف کورٹ وہ جو پاکستانی ڈرائیور ہے اس کا بھی آؤٹ آف کورٹ ہوا ہے, تو وکیل آپ وہ دونوں فریق آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں گے. اچھا, طے کرنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ اتنا جرمانہ آپ دے دیں, وہ نیگوشیٹ ہوگا, اور آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ کا موقف غلط تھا اور ایک پبلک اپالوجی کریں. ٹھیک ہے, سیٹلمنٹ یعنی کہ کریں, یعنی ان سے بھی معافی مانگے, ویسے بھی معافی مانگے, غلطی ہوئی, اور یہ وعدہ کریں گے آئندہ ایسا نہیں ہوگا, یہ لکھیں گے وہ. یہ مقدمہ اس لیے بھی بڑا دلچسپ ٹرن لینے والا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک بہت خوفناک جنگ جاری ہے, وہ خاموشی سے. وہ چچا اور بھتیجی کی جنگ ہے, بہت پہلے آپ کو بتایا تھا. اس میں کچھ لیڈر ان سے مل گئے, کچھ ادھر مل گئے ہیں. مریم چاہتی ہیں, شاید اطلاع ہے یہ اطلاع کہ شاہد خاقان عباسی کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے, یہ جو نواز شریف صاحب نے ان سے کہا ضمانت کراؤ, تو ایسے تو نہیں کہا, وہ تو نہیں کرانا چاہتے تھے. شاہد خاقان کا موقف یہ ہے, اور بہت سے لوگ اسے درست سمجھتے ہیں, کہ میں نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی, میں تو نیگوشیٹ کیا, اور میں تو ہمیشہ سے مجھ پہ تو کبھی کوئی کرپشن کا کوئی الزام رہا ہی نہیں, میں کیوں ضمانت کروں, جو کرنا کر لیں. وکیل بھی نہیں کیا اس نے تو بڑی نون لیگ کے لیڈروں میں سے اگر اس اسنا میں جب سب کی رسوائی ہوئی, اگر کسی کی عزت بڑی تو وہ عباسی صاحب تھے, وہ شاہد خاقان. اب مریم نے یہ دیکھے, اس کا فہم بالکل ٹھیک ہے. یہ خواجہ آصف وغیرہ تو اس کا سامنا کرنے سے رانا تنویر وغیرہ ڈر رہے ہیں کہ شاہد خاقان کے سامنے کس منہ سے جائیں. پچھلے دنوں بڑا معاملہ گرم رہا ہے. اب وہ چاہتی ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک متحدہ محاذ بنائیں. مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں, اور انہوں نے بھی وزیر اعظم بننا ہے. عہدہ ایک ہے, بندے دو ہیں. یہ تو پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہو رہا. پرانے تو شہباز اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بن نہیں سکتے, صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے, اور بننا ہے ان کی صاحبزادی کو یا بھائی کو بننا ہے. بھائی نے نئے حلیف پارٹی کے اندر تلاش کر لیے, خواجہ آصف صاحب ان کے ساتھ چلے گئے, اور لوگ چلے گئے, یا صادق چلے گئے, اور ان کا ادھر بھی رابطے ہیں. کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ پارٹی کی کینڈیڈیٹس کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لبھا لیں گے, پیپلز پارٹی سے بات کر لیں گے, اور لوگوں سے بات کر لیں گے, اور یہ مئی جون تک شاید کر لیں, یا کچھ اور برسہ لگے, اور یہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. وہ کرپشن کیسز جو شہباز شریف کے خلاف ہیں, اور ٹی ٹیز ہیں اربوں روپے کی, وہ اپنی جگہ, وہ بھی مثال, یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کو منظور کیا ہے. لیکن یہ معاملہ تو ان کا پلان یہ, ٹھیک, مریم کا پلان آپ کو بتا دیا.
اب اس میں چھوٹی پارٹی ہیں ان کا بھی بڑا رول بڑھ جائے گا. پیپلز پارٹی کے لیے آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کا رویہ کچھ نرم ہوا, وہ آئی جی والا بھڈا ضرور پڑ گیا, وہ مجھے لگتا ہے سال ہو جائے گا. اب ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتے. ایک اندر خانہ یہ بات چل رہی ہے کہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پیسے نہ کٹا کریں جو ہمارے ذمے ہیں, جو صوبائی اور مرکزی حکومتوں کا لین دین, وہ لمبی بات ہے, وہ ہم آپ کو قسطوں میں پے کر دیں گے, ہمیں بر وقت پیسے تو مرکز کے پاس ہوتے ہیں نا, تو وہ جاری بر وقت صوبائی حکومتیں تو ٹیکس کلیکٹ جو کرنا چاہیے کرتی ہی نہیں ہے نا. ٹھیک, وہ تو ذمہ داروں سے لے سکتی ہیں, مگر وہ کیوں لیں؟ تو 50 کروڑ روپے کا باغ بکتا ہے آم کا بعض اوقات, وہ ٹیکس لیتی نہیں ہے. تو بات چیز ادھر بھی جاری ہے. اچھا, ادھر بھی جاری ہے, آپ کے اشارے میں اب آپ ہر طرف جاری ہے, ہر طرف جاری ہے, اور ہر فریق جائزہ لے رہا ہے. اور عمران خان کو کیا سوٹ کرتا ہے, انہیں تو یہی سوٹ کرتا ہے نا, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جائے. بالکل, اور ایسی صورت میں ایم کیو ایم بھی مل جائے گی. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی بلاول صاحب ان سے کہ یہاں آپ کو کچھ وزارتیں دے دیں گے پہلے ہی سے, وہ ان کو لبھا رہے ہیں. اور جو عمران خان کو کیا سوٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لے, معاہدہ نہیں, سمجھوتا نہیں, انڈرسٹینڈنگ. اعلانیہ اگر کرے گا تو اس کے تو پولیٹیکل ریپرکشن نیگیٹو بھی کافی ہوں گے. اور میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں جس کو بھی شہمات ہوئی, چاہے عمران خان کو ہوئی, چاہے نون لیگ کو ہوئی, اس میں سب سے اہم مہرہ چودھری ہیں. چودھریز کین گیو him a lot of support, کیونکہ پولیٹیکل ٹیکٹنس جو جتنی سوجھ بوجھ ان میں پائی جاتی ہے, وہ شاید ہی کسی میں اس طرح سے نظر آ رہی ہو, وہ نون لیگ کے اندر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور اس میں عمران خان کو ایک سہولت حاصل ہے, یعنی یہ اگر ایک آج کل تو چودھری صاحب بھی بڑی گرما گرم گفتگو کر رہے ہیں, عمران خان صاحب تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ مجھے موننے سلائی کی شکل پسند نہیں ہے. ہاں جی, ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے, میں جاتا آل پارٹیز کانفرنس میں, مجھے یہ لوگ بڑے برے لگتے ہیں. میں نے کہا برا اچھا لگنے کا کیا سوال ہوتا ہے, یہ سیاست ہے, یہاں پہ آپ نے مل کے ہاتھ ملا کے چلنا. ہاں جی, ایک دفعہ کہا میں نواز نصر اللہ خان کا پیغام ملا تھا, میں نہیں ملتا ان سے. میں نے کہا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں سیاست میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اب تو خیر کافی سیکھ گئے, لیکن اب بھی چودھریوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک خاموش مفاہمت کر لیں. مفاہمت سے مراد یہ نہیں, کچھ سازش نہیں میں کہہ رہا کہ بھائی انہیں کچھ پیسے چاہیے ذرا بر وقت مل جائیں. آئی جی کے معاملے پہ ان کی بات ماننی ہے, اس لیے کہ انہوں نے خود 4 آئی جی یہاں بدلے ہیں, تو اس کو انہوں نے یہ تانا بھی دیا کہ آپ پنجاب کے پی کے میں بدلتے ہیں تو بات نہیں ہوتی, سندھ میں یہ ہے جناب والا صورتحال. اور یہ چند مہینے نہایت اہم ہیں, اور میں اپنی اس بات کو پھر دہراتا ہوں, روز حکومتیں بدلنے سے ملک کو غیر مستحکم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ہماری معیشت پکار کے کہہ رہی ہے, ہمارے حالات جو ہیں بین الاقوامی صورتحال یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی مہم جوئی نہیں ہونی چاہیے. الیکشن اگر 2023 میں ہونی چاہیے, لیکن اگر مڈ ٹرم سوٹ کرتے ہو ملک کو تو وہ ایک مفاہمت کے تحت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن اچھا بن گیا, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ تلتے ہیں. اور تباہ یہ نہیں ہوتے, یہ تو ہوتے ہی ہیں, ملک تباہ ہوتا ہے.